اب ایک اور ٹیبل ہے، اس کا نام نے رکھا ہوا ہے پری اینڈ پوسٹ آپریٹو ٹریٹمنٹ. آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد جو ان کے تجربے میں چیزیں آئی ہیں. ہسٹریکٹومی ہے دوا نہیں، یہ عنوان بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے تجربے میں مختلف آپریشن کے لیے جو مختلف چیزیں مفید ہو سکتی ہیں پہلے اور بعد میں، وہ ان کی لسٹ ہے. ہسٹریکٹومی جو رحم کے نکالنے اسی کو کہتے ہیں نا. ہاں، اس میں کہتا ہے آرمی کا 30 پہلے بھی اور ایک رات پہلے بھی، چند دن پہلے بھی، اور آپریشن سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اس کو ریپیٹ کیا جائے آرمی کا 30 کو. اور پوسٹ آپریٹو کے لیے کاسٹیکم 30 مفید ہے. گائنیکولوجیکل ریپیئرز ہر قسم کی، جس میں عورتوں کی اندرونی ذہنی تکلیفیں جن میں زخم بن گئے ہوں یا دکھن کے احساس رہ جائیں، ان میں آرمی کا 30 بہت مفید ہے. لیکن اگر آپریشن کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہو، یہ مراد ہے اس کی. گائنیکولوجیکل ریپیئر ہو گئی ہوں اور پھر کچھ دکھن رہ جائے باقی، اس میں آرمی کا 30 مفید ہے. کیریٹنگ میں بھی یہی چیز ہے، لیکن پوسٹ آپریٹو میں بیلاڈونا 30 6 آورز بھی کہتا ہے اچھا رہتا ہے. کیریٹنگ ہوتے ہی تبھی بات ہے، اس میں آرمی کا بھی ملانا چاہیے. جہاں زخم پہنچتا ہے یا چھیلا گیا ہے وہاں خون رش کرتا ہے، اور اس ایکسٹرا رش کو دور کرنے کے لیے بیلاڈونا بہت مفید ہے. تو اگر آرمی کا ساتھ ملا دیں تو اور بھی زیادہ فائدہ مند دوا بنتی ہے. ایمپوٹیشن کے لیے کہتا ہے یہ ایکونائٹ اور بعد میں ہیموملس. ایمپوٹیشن جہاں تک ہاتھ کا تعلق ہے تو صرف سعودی عربیہ میں کام آئے گی، اور جو سر کو ایمپوٹیٹ کرتے ہیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جو بریسٹ کی ایمپوٹیشن ہے، خاص طور پر کینسر وغیرہ کی ہو، اس میں آرمی کا 30 بہت مفید ہے، اور ہیموملس بعد میں. جیسے ایمپوٹیشن کے جو کیسز ہیں وہ امریکہ میں جہاں سب سے زیادہ اسلامی سزاؤں پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہاں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت سعودی عربیہ کے. میں نے ذکر کیا تھا، مگر واقعہ یہ ہے کہ ایمپوٹیشن سے یہ سزا قطع ید کی سزا جاری کرنے کے نتیجے میں چوری اس طرح غائب ہو گئی ہے کہ ایسا کوئی چور آتا ہی نہیں ہاتھ جس کے ہاتھ کاٹنے پڑے. شاذ ہو گیا ہے معاملہ، اور بڑی نہیں کہ جھوٹے طور پر کسی کے ہاتھ کٹوا دیے گئے ہوں، ورنہ وہاں کوئی چیز نہیں جو آنے والے بتاتے ہیں کہیں پڑی ہو ملا لو گے، دیکھے اس کی طرف. اب 4 دن کے بعد بھی جائیں وہیں سڑک سے اٹھا لیں. امریکہ میں چور معصوموں کے ہاتھ زیادہ کاٹ رہے ہیں، اس لیے جو سزاؤں پہ ہنستے ہیں ان کو خدا نے یہ سزا دے دی ہے. وہاں جن کے ہاتھ کٹے ہوں گے نا وہ معصوم آدمی بیچارے، کیونکہ ایسے کیسز بارہا ہوتے ہیں کہ ایک عورت وزٹر ہے بیچاری، اس کو پتہ نہیں کہ ہارلم میں اس طرح جانا خطرناک ہے، اس نے سونے کا کنگن پہنا ہوا ہے، کوئی اور قیمتی گھڑی ہے، تو وہ چور وہ انتظار تو نہیں کرتے کہ زبردستی پکڑیں یا اس کو صابن لگا کے آرام سے اتاریں اس کو. وہ تیز دھار والا آلہ ہوتا ہے، وہ مارا اور ہاتھ کاٹا اور چیز نکال کے بھاگ گئے. اس قدر جلدی سے ایسے کیسز جب میں امریکہ گیا تھا تو مجھے ان لوگوں نے بتایا، بعض ہمارے پولیس آفیسر ہیں جی سے کہتے ہیں کہ تصور کی بات نہیں، واقعات ہوتے ہیں. اس لیے معین تو اعداد و شمار کا معاوضہ نہیں کر سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ بعید نہیں کہ امریکہ میں ایمپوٹیشن جو ظالم لوگ معصوموں کی کرتے ہیں وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ چوروں کی ایمپوٹیشن سعودی عرب میں ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا دراصل مفید ہے.
یعنی ہاتھ کاٹنے سے جو بھیانک تصور پیدا ہوتا ہے وہ تو تمہارے پھر بھی رہا، اور جو چوری نے سارے ملک کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے وہ ہر وقت کی تکلیف اور عذاب اس سے سوا ہے. سمجھے؟